بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ پچھلے لیکچر میں اگر آپ لوگوں نے سنا ہو تو اس میں میں نے بات کی تھی صبر کے حوالے سے کہ ہم دعا کرنے کے بعد صبر کس طرح سے کریں اور ہمیں کیوں کرنا چاہیے صبر۔ آج ہم ان لڑکیوں کے حوالے سے بات کریں گے جو اس وقت انتہائی غم میں اور شدید ڈپریشن میں ہیں، ٹینشن پریشانی میں ہیں، جن کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ سم ٹائمز وہ پیرنٹس کو جو ہے وہ بلیم کرتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہے، لیکن ان کو اپنے جو نابالغ اولاد ہے ان کے جذبات اور احساسات کی کوئی فکر نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو وجہ جو بھی ہو، وہی بات ہے کہ انسان گھوم پھر کر جو ہے کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کبھی بھی انسان کو ناشکری کا، بے صبری کا اور قطع تعلقی کا اور بد اخلاقی کا درس نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں صبر کرنا ہے، کیونکہ کس کے لیے ہم نے صبر کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اگر ہم اتنا صبر کر رہے ہیں، ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا فی الوقت، نو میٹر کہ آپ کی کیا ایج ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس ایج میں ہیں، یعنی اس عمر کو کہ جی میری عمر گزرتی جا رہی ہے، اس کو اتنا بڑا آپ نے ایشو بنا لیا ہے کہ جی میری عمر گزرتی جا رہی ہے اور میرا رشتہ نہیں ہو رہا۔ تو یاد رکھیں کہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ آپ کی عمر زیادہ ہو رہی ہے اور آپ کے اندر بڑھاپے کے آثار آنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ جو عمر گزرتی جا رہی ہے نا، اس وجہ سے آپ کے جو جسمانی ساخت ہے اس میں اتنی زیادہ تبدیلیاں رونما نہیں ہوں گی جتنی آپ ٹینشن لے کر خود کو بوڑھا کر رہی ہیں خود ہی۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہوا، آپ پریشان ہیں، آپ خود کو بزی رکھیں۔ سب سے پہلے کس چیز میں آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ کسی کی بھی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا نا، آپ اللہ پر چھوڑ دیں، آپ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں، وہ کام اللہ کے حوالے کر دیں خود کو، اور دعا کریں وہ بھی صبر کے ساتھ۔ اس میں بھی یہ نہیں کہ دعا بھی کر رہے ہیں پھر بھی نہیں قبول ہو رہی، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اتنے ظالم ہیں اور میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ حالانکہ یہ کہانی صرف آپ کی نہیں ہے اس پوری زندگی میں، لیکن آپ کہتی یہی ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ یہ صبر جمیل نہیں ہے۔ ہم تقدیر پر ایمان جو ہے نا ہمارا، وہ بھی کمزور ہو گیا ہے۔ ہماری صرف ایمانیات کے اندر یہ چیز داخل نہیں ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول اور فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لے آنا ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہو گیا۔ ایک تقدیر کا پورشن بھی تو ہے، اس کو ہم سب لوگ بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا رشتہ آتا ہے گھر، اور اسی وقت یا پھر گھر جا کر وہ آپ کو کال کرتے ہیں کہ جی آئی ایم سوری، آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، فوراً تقدیر کا جو ہے نا، تقدیر پر ایمان لانے والا جو پورشن ہے اس کو تازہ کریں۔ اللہ کی طرف سے تھا، گھر آیا رشتہ، اب نہیں ہوا، یعنی گھر آ کر بھی نہیں ہو رہا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا قصور؟ میرے حق میں یہ بہتر نہیں ہوگا، لہٰذا مجھے اللہ سے بدگمان ہونے کی بجائے مجھے پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر سے اپنی قسمت کا انتظار کرنا ہے۔ اگر بار بار ریجیکشن ہو رہی ہے، یہ سوچیں کوئی بات نہیں، یہ نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، لیکن اللہ کا واسطہ آپ سب کو، اللہ کا واسطہ کبھی بھی چور دروازے تلاش مت کریں۔ میں نے لفظ بہت بھاری استعمال کر دیا، چور دروازہ، کیونکہ یاد رکھیں جو کمی نکاح پوری کر سکتا ہے وہ ایک حرام ریلیشن شپ، ایک حرام تعلق، ایک غیر محرم سے تعلق اور ایک ناجائز تعلق جو ہے وہ اس کمی کو کچھ بھی پورا نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل آپ سپوز کریں کہ آپ کی پوری فیملی جو ہے وہ آپ کے رشتے میں رکاوٹ ہے، کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے، کہ کسی کی آپ کو نظر لگی ہوئی ہے، کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، کوئی آپ کے حق میں بات نہیں کرتا۔ اگر پورے خاندان کے لوگ بھی آپ کے اس بات پر خلاف ہے نا کہ آپ کا رشتہ نہ ہو، پھر بھی آپ نے صبر اس وجہ سے کرنا ہے، اور کسی غلط راستے کے رخ آپ نے نہیں کرنا، کسی غلط راستے کا انتخاب آپ نے نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جواز نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اگر میں نے تمہارے لیے سارے دروازے بند کر دیے ہیں تو اب تمہاری مرضی ہے جو بھی راستہ کھول لو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پھر بھی صبر کرو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی نہیں سمجھتا، آپ کے پورے خاندان میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے والدین حتیٰ کہ، یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی آپ کو نہیں سمجھتے، تو قرآن مجید کی یہ آیت
ہمیشہ اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان ہم جانتے ہیں کہ تم کس قدح سے، کس غم سے، کس کرب، کس اذیت سے اور کس دکھ سے گزر رہے ہو، یہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہ آیت پڑھ کے فوراً سے ایک ذہن بنتا ہے اور یہ دل میں اترتی ہے یہ چیز، اور اتنا اثر ہوتا ہے اس آیت کا کہ کوئی تو ہے جو ہمیں سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا کر کے بھول نہیں گئے ہیں، آپ کا رب بھولتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر کے اس دنیا میں بھیج کر لاوارثوں کی طرح پھینک نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی تمہیں اذیت اور جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں پہنچتی ہے، یعنی جو بھی اچھائی پہنچتی ہے وہ میرا احسان ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے تو اس میں تم خود اس کے قصوروار ہو۔ تو کبھی ہم نے اپنے اعمال کی درستگی پر توجہ دی ہے کہ میرا کون سا وہ کام ہے جو میری دعا کی قبولیت میں اور میرے رشتہ ہو جانے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس کو ذرا ٹھیک کر لیں ہم؟ بہت کم۔ سپوز آپ 30+ ہو چکے ہیں آپ کی ایج اور آپ کو ابھی تک کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا، تو آپ رو رو کر اپنی آنکھوں کے گرد حلقے ڈالنے کی بجائے یعنی خود کو اتنا سٹریس میں لے جا کر کہ جی آپ کو پھر باتیں بھولنا شروع ہو جائیں، اس لیول پر آپ خود کو لے جائیں اور جھریاں آپ کی نمایاں ہو جائیں، جو پہلے آپ کی ایج کی وجہ سے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، کوئی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی، لیکن اب آپ کی یعنی خود پر سے جو آپ کی توجہ ہٹی ہوئی ہے اور لاپرواہی ہو گئی ہے ایک طرح سے، تو اس کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف، آپ کو جو نقصان ہوگا نا، وہ سب لوگ دیکھیں گے۔ تو کرنا یہ ہے کہ خود کو فٹ رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی سکن کا بھی خیال رکھیں، اپنے بالوں کا بھی خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ بھی کرتے رہیں۔ آپ کی زندگی میں تکلیفیں جس کی بھی وجہ سے ہیں اور جس بھی وجہ سے ہیں، مصائب ہر جو ہے وہ گھر میں ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے یعنی ہر گھر کے جو ہیں مسائل اور مصائب وہ جو ہیں الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بھی پرابلم جو ہے اس کو آپ لوگ فیس کر رہی ہیں، اور لوگوں کے سوالات بھی پھر جان نہیں چھوڑتے کہ جی کیوں نہیں ہوا رشتہ، اور لوگ آئے تھے اور کیا کہا انہوں نے اور آپ نے کیا کہا اور پھر کیوں نہیں ہوا اور دس اینڈ دیٹ، یہ ساری چیزیں آپ کو بہت زیادہ پریشان کریں گی، لیکن صبر کرنا ہے۔ اگر اللہ کی خاطر صبر کرنا ہے نا تو پھر یہ بہت کچھ کرنا ہوگا، پھر پاپڑ تو بیلنے پڑیں گے۔ لوگ آپ کو فیل کروائیں گے بار بار کہ آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، جو کہ اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا ہم اس کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں۔ بس ایک خوف ہے ہمارے اندر کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بوڑھے ہو جائیں اور ہمارا رشتہ ہی نہ ہو، ہماری شادیاں ہی نہ ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال خوش رہیں، خوش رہنے کی کوشش کریں کم سے کم، اور کسی بھی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کو بھی بلیم نہ کریں، کسی کو بھی بلیم نہ کریں، چاہے وہ آپ کا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور آپ کو اگر پتہ بھی ہونا کہ اس بندے کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو بھی، کیونکہ جہاں پر بے بسی جو ہے وہ انتہا کو پہنچتی ہے وہیں پر معجزے ہوتے ہیں۔ معجزے ایسے چھوٹی چھوٹی بات پر نہیں ہو جایا کرتے، اس کے لیے بہت بڑا پہلے جگر بنانا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو کوئی توڑ کر رکھ دے، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان پہلے بہادری کی طرف جائے اور پھر اس کو کوئی کمزور کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے اس کے دل کے، اس کے بعد ہوتا ہے معجزہ، اور اس کا انتظار جو ہے وہ بھی ہم کریں گے، لیکن صبر کے ساتھ، صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔